اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں صحیفہ کربلا پیج ٹو پیج اور لفظ بلفظ پیش کر رہے ہیں، اور اس کام کو شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جوان اور نوجوانوں میں ہم زیادہ سے زیادہ مطالعے کا شوق پیدا کر سکیں، اور اس تشویق کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم واقعاً جو اصلاح کے لیے اور اللہ اور رسول کے لیے کتابیں لکھی گئی ہیں وہ گمراہ کن لٹریچر سے ہمیں نجات دیتی ہے اور ہم حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں۔ مطالعے کا شوق، کتابیں پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ جب ہم خود تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں سچائی اور سیدھا راستہ حاصل ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ لہذا آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا سر شمر ملعون نے تن سے جدا کر دیا، اور میدان کربلا سے جب گھوڑا اپنے سوار کے بغیر خالی پہنچا تو بیویوں اور عورتوں میں نالہ و شیون ہوا۔ اس کے بعد کے حالات صفحہ نمبر 340 سے صفحہ نمبر 360 تک پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ جہاں تک اس وقت میں مختصر سے بات پہنچتی ہے وہاں تک انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد فوج کوفہ نے تکبیر کہی، زمین کو شدید زلزلہ آیا، مشرق و مغرب میں تاریکی چھا گئی، لوگ زلزلوں اور بجلی کی کڑک میں گھر گئے، آسمان سے خون کی بارش ہوئی، آسمان سے ہاتف نے ندا دی، خدا کی قسم امام ابن امام، برادر امام اور اولاد امام حسین بن علی قتل کر دیے گئے۔ راوی کہتا ہے کہ اس وقت گرد و غبار کے ساتھ آسمان پر ایسا سرخ طوفان چھا گیا جس میں ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ ان پر عذاب نازل ہو گیا۔ طوفان گھنٹوں جاری رہا۔ امام صادق نے زرارہ سے فرمایا، اے زرارہ، حسین کے غم میں 40 روز تک آسمان سے خون کی بارش ہوئی، زمین پر 40 دن تاریکی چھائی رہی، سورج کو 40 دن گہن لگا رہا، پہاڑوں میں زلزلہ آیا اور دریا متلاطم رہا۔ داؤد بن فرقد نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، جب امام حسین ابن علی شہید کر دیے گئے تو آسمان اور زمین میں 1 سال تک حسین بن علی پر روئے جیسا کہ یحییٰ بن زکریا پر روئے تھے، آسمان کی سرخی ہی اس کا گریہ ہے۔ مسعود کی اثبات الوسیلہ میں مرقوم ہے کہ روایت ہے کہ 14 دن تک آسمان امام حسین پر رویا۔ پوچھا گیا، آسمان کے رونے کی علامت کیا ہے؟ جو جواب دیا گیا، آفتاب سرخی میں طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ سیوطی نے نقل کیا ہے کہ جب امام حسین بن علی شہید کر دیے گئے تو 7 دن تک سورج کی روشنی دیواروں پر زرد دیکھی گئی اور بعض ستارے آپس میں ٹکرا گئے، اور روز عاشور جس دن آپ شہید ہوئے تھے سورج کو گہن لگا اور 6 ماہ تک آسمان کے آفاق سرخ رہے۔ خلاد کہتے ہیں کہ شہادت حسین کے بعد ایک مدت تک صبح اور عصر کے وقت در و دیوار پر سرخ نشان نظر آتے تھے۔ اس وقت لوگ خوف و ہراس تھا کیونکہ یہ تازہ خون تھا۔ ابو قبیل کہتے ہیں کہ جب حسین شہید کر دیے گئے تو سورج کو شدید گہن لگا، دن میں ستارے نظر آنے لگے اور لوگوں نے یہ خیال کیا کہ قیامت آ گئی۔ ابن حجر نے سوائق میں ترمذی سے نقل کیا ہے کہ ام سلمہ نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، آپ کا چہرہ سرگرد سے اٹے ہوئے تھے اور آپ رو رہے ہیں۔ میں نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا، ابھی ابھی حسین کو لوگوں نے قتل کیا ہے۔ امام صادق سے روایت کی گئی ہے کہ جب امام حسین کو تلواریں لگائیں اور آپ گھوڑے سے زمین پر آئے اور آپ کا سر قلم کرنے کے لیے دوڑے تو عرش سے منادی نے ندا دی، اے وہ امت جو پیغمبر کے بعد متحیر و گمراہ ہو گئی ہے، خدا تمہیں اضحیٰ کی توفیق نہ دے۔ جس روز امام حسین شہید ہوئے تھے اس کی شام کو مدینے والوں نے ہاتف کی آواز سنی جو کہتا ہے، رسول اللہ اپنی پیشانی پکڑے ہوئے اور رخسار پر آنسو جاری، حسین کے ماں باپ قریش کی نمایاں شخصیتیں ہیں اور ان کے جد امجد بھی بہترین۔ تاریخ شہادت: امام حسین نے روز جمعہ 10 محرم سن 60 ہجری کو نماز ظہر کے بعد شہادت پائی
اس وقت آپ کی عمر 56 سال اور چند ماہ تھی۔ بلاوری نے نقل کیا ہے کہ آپ نے شنبے کے دن عاشور کو شہادت پائی۔ کہا گیا ہے کہ جمعے کا دن تھا۔ ابن شہر آشوب نے نقل کیا ہے کہ آپ نے 10 محرم بروز شنبہ شہادت پائی۔ پھر کہتے ہیں کہا گیا ہے کہ آپ نے روز جمعہ ظہر کے بعد شہادت پائی۔ ایک قول یہ ہے کہ شنبے کے دن شہادت پائی۔ امام کے زخموں کی تعداد۔ روایت کی گئی کہ آپ کے پیراہن میں تیروں، نیزوں اور تلواروں کے سینکڑوں سے زیادہ نشان دیکھے گئے۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام حسین کے بدن پر 33 زخم نیزے کے اور 34 زخم تلوار کے دیکھے گئے۔ شہادت کے بعد کہتے ہیں کہ امام کی شہادت کے بعد دشمن کے سپاہیوں نے فوج امام حسین کا لباس لوٹنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کی۔ تبری نے ابو مخنف سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے امام کا لباس اتارا۔ آپ کا پیجامہ بحر بن کعب تمیمی نے ملحوف میں روایت ہے کہ اس کے پاؤں خشک ہو گئے اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا۔ آپ کا پیراہن اسحاق بن حیات حضرمی نے پہنا، جس سے اس کے بال جھڑ گئے اور ذلیل و رسوا ہوا۔ آپ کا عمامہ حبش بن مرشد یا جابر بن یزید لے گیا اور دیوانہ ہو گیا، اور آپ کی ٹوپی جو خزازے سے بنی تھی مالک بن بشیر کندی لے گیا۔ جب اس کی بیوی کو واقعے کی خبر ملی تو دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ باقی ماندہ عمر فقر و ناداری میں گزری اور آپ کی زرہ بطرہ عمر بن سعد نے اٹھائی، اور جب مختار نے اسے قتل کیا تو وہ زرہ اس کے قاتل ابی عمرہ کو دے دی۔ آپ کو دوسری زرہ مالک بن نمیر نے اٹھائی اور پہن لی اور پاگل ہو گیا۔ آپ کا تولیہ قیس بن اشعث نے لے لیا، یہ خزازے سے بنایا گیا تھا۔ خوارزمی نے نقل کیا ہے کہ وہ جذام کے مرض میں مبتلا ہوا، اس کے خاندان والے اس سے بھاگتے تھے، اسے گھور پر ڈال دیا تھا۔ وہیں کیفر کردار کو پہنچا، مرنے سے پہلے ہی کتے اور سور اس کا گوشت کھانے لگے تھے۔ آپ کی نالین قبیلہ بنی عود میں سے ایک شخص نے لے لی اور شمشیر قبیلہ بنی نحشل کے ایک آدمی نے اٹھائی۔ اس کے بعد حبیب بن بدیل کے ہاتھ لگی۔ ملحوف میں نقل ہوا ہے کہ ذوالفقار کے علاوہ دوسری تلوار تھی کہ وہ نبوت و امامت کے ذخائر میں سے ایک ہے۔ ابن شہر آشوب کہتے ہیں کہ آپ کی کمان اور اس سے متعلق چیزیں دہیل بن خسیمہ، جعفی بن شبیب حضرمی، جریر بن مسعود اور ثعلبہ بن اسود اویسی نے اٹھائی، اور آپ کی انگوٹھی سمیت انگشت قطع کر دی۔ یہ وہ انگوٹھی نہیں ہے جو نبوت کے ذخیرے میں سے ہے، کیونکہ اسے امام حسین نے، جیسا کہ شیخ صدوق نے محمد بن مسلم سے نقل کیا ہے، حضرت علی بن الحسین کی انگلی میں پہنا دی تھی۔ محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے امام حسین کی انگوٹھی کے بارے میں سوال کیا، آپ کے بعد کس کے ہاتھ میں پہنچی؟ عرض کیا گویا آپ کی انگوٹھی دشمن لے گئے۔ فرمایا لوگ جو کہتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے۔ حسین نے اپنے بیٹے علی بن الحسین کو وصیت کی کہ وہ اپنی انگوٹھی ان کی انگلی میں پہنائی، اور امر ان کے سپرد کیا۔ ابن زائد کہتے ہیں کہ فوج کوفہ نے دوسرے شہداء کے لباس بھی لوٹ لیے تھے۔ خیام کی تاراجی۔ خیام حسینی کی تاراجی میں دشمنوں نے ایک دوسرے پر سبقت کی، یہاں تک کہ عورتوں کے سروں سے چادریں چھین لی، آل رسول کی بیٹیوں کو بے پردہ کر دیا، حالانکہ وہ سب اپنے عزیزوں اور بزرگوں کے فراق میں نالہ کر رہی تھی۔ حمید بن مسلم نے روایت کی ہے کہ میں قبیلہ بنی بکر بن وائل کی شوہردار ایک عورت کو ابن سعد کے لشکر میں دیکھا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس گروہ نے حسین کی عورتیں ان کے خیام پر حملہ کیا ہے اور خیام کو تاراجی اور خیام کو تاراج کر رہے ہیں، تو اس نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی، خیموں کی طرف بڑھی اور اپنے قبیلے والوں کو آواز دی، اے آل بکر بن وائل، کیا رسول اللہ کی بیٹیوں کو لوٹ رہے ہو؟ لا حکم الا اللہ یا سارات رسول اللہ، خدا کے فرمان کے علاوہ کوئی فرمان نہیں ہے، خون رسول کا انتقام لینے کے لیے اٹھو۔ اس کے شوہر نے اسے پکڑ کر اس کی جگہ پر لوٹا دیا۔ راوی کہتا ہے کہ عمر بن سعد کے لشکر نے بیویوں کو خیمے سے نکال کر ان میں آگ لگا دی، اور وہ بے مقنع و چادر ادھر ادھر پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔
اس وقت کی فوج کوفے میں ایک پست آدمی نے ام کلثوم کے گوشوارے چھین لیے اور اس خبیث نے روتے ہوئے فاطمہ بنت الحسین کے پاؤں سے پاؤزیب اتاری۔ دختر حسین نے اس سے پوچھا تم رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا کیونکہ نہ روؤں کہ میں دختر رسول کا مال لوٹ رہا ہوں۔ فاطمہ بنت الحسین نے جب اس کی یہ محبت دیکھی تو اس سے کہا تم ایسا نہ کرو۔ اس نے کہا ڈرتا ہوں کہ دوسرا اسے لے جائے گا۔ خیام کا سارا اثاثہ لوٹ لے گئے۔ شمر کو خیام میں سونے کا ایک ٹکڑا ملا اور اس نے اپنی لڑکی کو دے دیا کہ اسے اپنے زیور بنوا لے۔ وہ سونے کی اس ٹکڑے کو سونار کے پاس لے گئی۔ جب اس نے آگ میں ڈالا تو وہ جل کر ختم ہو گیا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ عمر بن سعد کے لشکر نے خیموں پر حملہ کیا اور ان کا اثاثہ لوٹنے لگے۔ بیویوں نے مزاحمت کی لیکن مغلوب ہو گئی اور سارا مال لوٹ لے گئے۔ اس کے بعد پیادہ فوج کے ساتھ شمر علی بن الحسین کے خیمے میں آیا۔ اس وقت آپ شدید بیمار تھے اور اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ ساتھ آنے والوں نے شمر سے کہا اسے قتل نہیں کرو گے؟ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے کہا سبحان اللہ، نوجوان بھی قتل کیے جاتے ہیں، یہ بچہ ہے اور اس لیے بیماری ہی کافی ہے۔ میں نے ان سے اصرار کیا کہ آپ کو قتل سے بچا لیا۔ شمر نے کہا مجھے ابن زیاد نے یہ حکم دیا ہے کہ حسین کے بیٹوں کو قتل کر دوں، لیکن عمر بن سعد نے میری راہ مسدود کر دی، خصوصاً جب زینب بنت امیر المومنین کو یہ معلوم ہوا کہ شمر کا ارادہ ہے تو آئی اور فرمایا جب تک میں زندہ ہوں وہ ہرگز نہیں مارے جائیں گے۔ اس پر وہ اپنے ارادے سے دستکش ہو گیا۔ فاطمہ بنت الحسین کہتی ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ نیزے کی نوک سے عورتوں کا پیچھا کر رہا ہے اور ایک دوسرے کے دامن میں پناہ لے رہی ہے، ان کی چادریں اور زرہیں چھین لے گیا۔ جب اس شخص نے مجھے دیکھا تو میری طرف چلا تو میں دوڑ کے بھاگی، اس نے میرا تعاقب کیا اور نیزے سے میرے اوپر حملہ کیا۔ میں منہ کے بل گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں نے سربالی اپنی پھوپھی ام کلثوم کو روتے ہوئے دیکھا۔ حمید بن مسلم حضرت بن مسلم عقیل کی اس بیٹی کی عمر 7 سال کی تھی اور ان کی والدہ رقیہ بنت علی بن ابی طالب تھی۔ جب فوج نے خیام پر حملہ کیا تو یہ اس وقت جاں بحق ہو گئی تھی۔ بہار میں آیا ہے کہ اس موقع پر امام حسن کا ایک 6 سالہ بچہ امام حسین کے ساتھ شہید ہوا۔ اس کا نام احمد بن الحسین تھا اور اس بچے کی 2 بہنیں ام الحسن و ام الحسین بھی امام حسین کی شہادت کے بعد اس وقت جاں بحق ہو گئی جب فوج یزید نے خیام پر حملہ کیا۔ خیام میں آتش زنی۔ دشمن نے اہل بیت کے خیام کو آگ لگانے کا ارادہ کیا، حالانکہ عورتیں اور بچے خیام ہی میں تھے۔ آگ لے کر خیام کی طرف بڑھے۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ ظالموں کے خیام کو جلا دو۔ خیام میں آگ لگا دی گئی۔ رسول زادیہ خیموں سے نکل کر ادھر سے ادھر دوڑنے لگی اور آگ کے شعلے ان کے پیچھے اڑتے چلے جاتے تھے۔ بعض بچے آگ سے بچنے اور ظالموں سے امان میں رہنے کے لیے پھوپھی کے دامن میں چھپے ہوئے تھے۔ کچھ بیابان میں نکل گئے تھے اور بعض ان ستمگروں سے فریاد کر رہے تھے جن کے دلوں میں رحم نہیں تھا۔ امام سجاد علیہ السلام امام حسین کی شہادت کے بعد اپنی زندگی میں جب بھی عاشور کے تلخ و جاں گداز واقعات یاد کرتے تھے تو چیخ مار کر روتے تھے اور فرماتے تھے خدا کی قسم جب بھی میں اپنی پھوپھی اور بہنوں کو دیکھتا ہوں تو میرے گلے میں گریہ گلوگیر ہو جاتا ہے، میری آنکھوں میں وہ منظر پھر جاتا ہے جب وہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں پناہ لیتی تھی اور فوج کوفہ کا منادی کہہ رہا تھا کہ ان ظالموں کے خیام کو جلا کر خاک کر دو۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ عمر بن سعد امام حسین کے خیمے کے پاس آیا تو عورتیں اس کے سامنے کھڑی ہو کر رونے لگی۔ اس نے اپنے فوجیوں سے کہا کوئی ان خیموں میں داخل نہیں ہو سکتا اور اس بیمار امام سجاد کچھ نہیں کہہ سکتے۔ عورتوں نے اس سے کہا ہماری چھینی ہوئی چادریں لوٹا دی جائے تاکہ پردہ کر سکے۔ عمر بن سعد نے کہا جس نے ان عورتوں کا کچھ چھینا ہے وہ انہیں واپس لوٹا دے۔ خدا کی قسم ان میں سے کسی نے کوئی چیز واپس نہیں لوٹائی۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے کچھ سپاہیوں کو ان کی نگہبانی کے لیے معین کر دیا اور پھر اپنے خیمے میں واپس چلا گیا۔ صاحب مالی سبتین نے نقل کیا ہے کہ شام غریبہ میں 2 بچے جاں بحق ہو گئے اور جب
زینب نے بچوں کو جمع کیا تو انہیں نہ پایا، تلاش کرتے ہوئے دیکھا کہ دونوں ایک دوسرے کی گردن میں ہاتھ ڈالے لیٹے ہیں، قریب جا کر دیکھا تو دونوں مر چکے تھے۔ انعام کی درخواست۔ سنان بن انس عمر بن سعد کے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر بآواز بلند یہ شعر پڑھتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے: میرے اونٹ کے بار کے برابر مجھے سونا چاندی سے نوازیے کہ میں نے باعظمت بادشاہ کو قتل کیا ہے، جس کے ماں باپ افضل ہیں اور سب سے اعلیٰ ہیں، اپنی قوم میں سرفراز ہیں۔ عمر بن سعد نے کہا کہ میری نظر میں تم دیوانے ہو، عقل سے تمہارا واسطہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کارندوں کو حکم دیا ہے کہ اسے خیمے کے اندر بلاؤ۔ جب وہ خیمے کے اندر آ گیا تو اسے کئی چھڑی لگائی اور کہا: احمق، ایسی بات کہتا ہے، خدا کی قسم اگر ابن زیاد تیری زبان سے یہ سن لے گا تو گردن مار دے گا۔ ظلم کی انتہا۔ اس وقت عمر بن سعد نے ابن زیاد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے اصحاب کے درمیان کھڑے ہو کر کہا: من یندب للحسین، تم میں سے کون ہے جو حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، ان کی لاش پامال کرے، شمر آگے بڑھا اور پاکیزہ بدن پر گھوڑے دوڑائے۔ اس کے ساتھ 10 آدمی اور اس جرم کے مرتکب ہوئے، جن کے نام یہ تھے: حکیم بن طفیل، عمر بن صبیح، رجا بن منقذ، سالم بن خشیمہ جعفی، واحد بن نعم، صالح بن وہب، ہانی بن ثبیت، اسید بن مالک۔ ان ظالموں نے گھوڑے دوڑا کر آپ کی لاش کو پامال کیا، سینہ مبارک کو پاش پاش کر دیا۔ پھر یہ ابن زیاد کے سامنے حاضر ہوئے اور اس سے انعام طلب کیا۔ ابن زیاد نے پوچھا: تم کون ہو؟ اس میں سے اسید بن مالک نے کہا: ہم نے پشت حسین کو پامال کرنے کے بعد قوی ہیکل اور تیز گھوڑوں سے آپ کے سینوں کو پاش پاش کر دیا۔ اس کے بعد عبداللہ کے حکم سے انہیں حقیر سا انعام دیا گیا۔ منقول ہے کہ انہوں نے حسین کے سینے اور پشت کو پامال کیا تھا۔ جمال کا واقعہ۔ جب امام حسین شہید ہو چکے تو اونٹوں کا ساربان آیا، اور جب اس نے آپ کے تن کو بے سر دیکھا تو اس نے آپ کا کمر بند لینا چاہا۔ آپ نے دائیں ہاتھ سے کمر بند پکڑ لیا، جمال نے آپ کا ہاتھ قلم کر دیا اور پھر کمر بند لینا چاہا۔ آپ نے بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا، جمال نے آپ کا بائیں ہاتھ بھی قطع کر دیا۔ امام کے زخمی اصحاب۔ امام حسین کے جو انصار زخمی ہونے کی وجہ سے میدان میں گر پڑے تھے، عمر بن سعد کی فوج سے بچ گئے تھے، وہ درج ذیل ہیں: سوار بن حمیر جابری، انہوں نے زخمی ہونے کے بعد میدان جنگ سے باہر اٹھائے تھے اور انہوں نے 6 ماہ بعد انہیں زخموں کے سبب وفات پائی۔ عمر بن عبداللہ یہ بھی زخموں کی وجہ سے میدان جنگ میں گر پڑے تھے، انہیں بھی وہاں سے دوسری جگہ پہنچا دیا تھا، 1 سال بعد انتقال ہوا۔ حسن بن الحسن، آپ امام حسن کے بیٹے، اپنے چچا امام حسین کی طرف سے فوج کوفہ سے جنگ کی اور زخمی ہو کر گر پڑے۔ جب عمر بن سعد کی فوج سر قلم کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ یہ زندہ ہیں۔ اسما بن خارجہ جو کہ ان کے والدہ کے رشتہ داروں میں سے تھا، اس نے قتل ہونے سے بچا لیا اور انہیں اپنے ساتھ کوفہ لے گیا۔ جب علاج کے بعد زخم بھر گئے تو کوفہ سے مدینے آئے۔ جن شہداء کی مائیں کربلا میں موجود تھیں۔ سماوی نے نقل کیا ہے کہ کربلا میں 9 افراد ایسے شہید ہوئے ہیں جن کی مائیں بھی کربلا میں موجود تھی۔ علی اصغر، ان کی والدہ رباب ہیں۔ اون بن عبداللہ بن جعفر، ان کی والدہ زینب کبریٰ ہے۔ قاسم بن الحسن، ان کی والدہ رملہ یعنی ام فروہ ہے۔ عبداللہ بن الحسن، ان کی والدہ شلیل بجلی کی بیٹی ہے۔ عبداللہ بن مسلم، ان کی والدہ رقیہ بنت علی ہے۔ محمد بن ابی سعید بن عقیل۔ عمرو بن جنادہ، دشمن سے جنگ کرنے کا حکم انہیں ان کی والدہ نے ہی دیا تھا۔ عبداللہ کلبی، انہیں بھی جیسا کہ سید بن طاؤس نے تحریر کیا، ان کی والدہ نے جہاد کی ترغیب دی تھی۔ علی اکبر، ان کی والدہ لیلی ہیں۔ آپ خیمے میں کھڑی دعا کر رہی تھی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو شہید ہوتے دیکھا۔ تنقیح المقال میں منقول ہے کہ منجا بھی اپنی والدہ کے ساتھ کربلا آئے تھے۔
اصحاب رسول سانحہ کربلا کے 5 اصحاب بھی شہید ہوئے۔ انس بن الحرث کاہلی تمام مورخین نے تحریر کیا ہے کہ وہ کربلا میں شہید ہوئے۔ حبیب بن مظاہر ابن حجر نے بیان کیا، مسلم ابن اوسجہ اسدی، محمد بن سعد نے طبقات میں ذکر کیا۔ ہانی بن عروہ مرادی کوفے میں مسلم بن عقیل کے ساتھ اسی سال کی 80 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ عبداللہ بن یقطر حمیری امام حسین کے ہمسن تھے، یہ بھی امام حسین سے قبل کوفہ میں شہید ہوئے۔ شہدائے کربلا کی تعداد 72 تھی۔ یہ تعداد بلازری نے نقل کی ہے، وہ لکھتے ہیں اصحاب و انصار میں جو لوگ امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے وہ 72 تھے۔ شیخ مفید نے بھی یہی تعداد بیان کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عاشور کے روز امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ قتال کے لیے تیار ہوئے تو اس وقت آپ کے ساتھ 32 سوار اور 40 پیدل تھے، اور یہی تعداد ابن اسیر نے اپنی تاریخ میں بیان کی ہے، اور یہی تعداد محمد بن جریر تبری نے دلائل الائمہ میں نقل کی ہے، اور یہی قول مشہور ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 87 تھی، یہ تعداد مسعود نے نقل کی ہے اور کہتے ہیں کہ عاشور کے روز کربلا میں شہید ہونے والوں کی تعداد 87 ہے۔ تیسرا قول 61 تھی، بعض لوگوں نے روایت کی ہے کہ اس دن جو لوگ شہید ہوئے ان کی تعداد 61 تھی۔ ممکن ہے اس تعداد میں صرف اصحاب و انصار شامل ہوں، اہل بیت اور بنی ہاشم کے شہداء کو شامل کرنے سے وہی تعداد ہو جائے گی جو آنے والے قول میں بیان ہوگی۔ 78 تھی، یہ تعداد سید ابن طاووس نے نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ روایت کی گئی کہ امام حسین کے اصحاب 78 تھے، اور امام حسین کو شامل کرنے سے 79 افراد ہو جاتے ہیں۔ یہ تعداد بنی ہاشم کے شہداء کے ساتھ اس تعداد کی مطابقت ہو جاتی ہے جو مسعودی نے نقل کی ہے۔ 72 تھی، یہ تعداد مرحوم مجلسی نے محمد بن ابی طالب سے نقل کی ہے، اور 145 تھی، امام محمد باقر سے منقول ہے کہ کربلا میں شہید ہونے والے 45 سوار اور 100 پیادہ تھے جو انصار شہید نہیں ہوئے۔ امام حسین کے بعض انصار ایسے بھی ہیں جو ان ظالموں کے ہاتھ سے بچ نکلے تھے جو صرف اہل بیت معصومین کے خون کے پیاسے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے آپ کربلا میں بیمار تھے، شمر آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے قتل ہونے سے بچا لیا۔ امام محمد باقر واقعہ کربلا کے وقت آپ بچے تھے، آپ کی عمر 2.5 سال سے زیادہ نہ تھی۔ حسن بن الحسن، ان کا واقعہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ زخمی ہو گئے تھے، کوفے میں علاج ہوا اور صحت یاب ہوئے۔ عمر بن الحسن، زید بن الحسن اسیروں کے زمرے میں امام حسن کی اولاد میں سے یہ 3 افراد بھی اسیر تھے۔ قاسم بن عبداللہ، یہ عبداللہ بن جعفر طیار کے ایک اور فرزند تھے، محمد بن عقیل۔ عقبہ بن سمعان، یہ جناب رباب کے غلام تھے، دشمن کے سپاہی انہیں پکڑ کر عمر بن سعد کے پاس لے گئے۔ عمر بن سعد نے پوچھا کون ہو؟ عقبہ بن سمعان نے کہا میں مملوک اور غلام ہوں، اسے آزاد کر دیا ہے۔ موقع بن سمامہ اسدی، یہ بھی امام حسین کے ساتھ تھے، ان کے پاس جتنے تیر تھے وہ سب دشمن پر استعمال کر ڈالے، پھر ان کے قبیلے کے کچھ لوگوں نے آ کر انہیں امان دی اور ان کے ساتھ چلے گئے۔ جب عبداللہ نے یہ واقعہ سنا تو اس نے انہیں زرارہ میں جلا وطن کر دیا۔ مسلم بن رباح، یہ امام حسین کے ساتھ رہتا اور آپ کی خدمت کرتا تھا۔ جب امام حسین شہید کر دیے گئے تو اسے رہائی مل گئی۔ کربلا کے بعض وقائع اسی نے بیان کیے ہیں۔ ضحاک بن عبداللہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، جو لوگ کربلا میں قتل ہونے سے بچ گئے ان میں سے ایک ضحاک بن عبداللہ بھی ہے، اس کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے۔ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے بعد شہید ہوئے، سوید بن ابی مطاع بے ہوش ہو گئے تھے، جب ہوش آیا تو امام حسین کی شہادت کی خبر آپ کے بچوں کی فریاد سنی، انہوں نے پھر جنگ کی اور شہادت سے ہمکنار ہوئے۔ سعد بن الحرث اور ان کے بھائی ابو الحتوف دشمن کی فوج میں تھے، جب امام حسین شہید ہو گئے تو انہوں نے آپ کے بچوں کی آہوزاری سنی، توبہ کی اور فوج کوفہ پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ خود بھی شہید ہو گئے۔ محمد بن ابی سعید بن عقیل، جب امام حسین گھوڑے سے زمین پر آئے اور عورتوں اور بچوں کی آواز بلند ہوئی، وہ خیمے کے دروازے پر آئے اور لقیط یا ہانی نے انہیں شہید کر دیا۔ طفلان مسلم، جب امام حسین شہید ہو چکے تو آپ کے لشکرگاہ سے 2
2 कमसिन बच्चे اسیر किए गए। उन्हें अब्दुल्ला के सामने लाया गया। उसने जिंदान के दरोगा को बुलाया और कहा, इन दोनों को कैद में डाल दो। देखो, इन्हें अच्छा खाना और ठंडा पानी ना देना और जहाँ तक हो सके इन पर सख्ती करना। ये दोनों दिन को रोज़ा रखते और रात को इन्हें जौ की रोटी और एक कोज़ा पानी मिलता था। इसी तरह 1 साल गुजर गया। इनमें से एक ने दूसरे से कहा, भाई अरसा हो गया हम कैद में हैं, हमारी उम्र बर्बाद और सेहत ख़राब हो रही है। आज रात को जब दरोगा आएगा तो हम अपना तारुफ कराएंगे, मुमकिन है उसे रहम आ जाए और हम आज़ाद कर दिए जाएं। रात को जिंदान का बूढ़ा दरोगा रोटी और पानी लेकर आया। छोटे भाई ने उससे कहा, ए बुज़ुर्ग, क्या आप मोहम्मद से वाकिफ़ हैं? नाज़रीन, सहीफ़ा करबला की आज की गुफ्तगू सफ़ा नंबर 356 तक पहुँची है। बस यहीं पर तमाम करते हैं, हमारा मुअय्यन वक्त तमाम हो चुका है। लेकिन इन हालात से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी तारीख़ से ज़बानें मुख्तलिफ़ खुलती हैं। तारीख़ कुछ और कहती है, ज़बानें कुछ और कहती है। वो कलम जो अपने आप में ख़ात में किसी के हैं, ख़रीदे हुए किसी के हैं, क्या क्या लिख जाते हैं। और वो ज़मीर फ़रोश इंसान जो अपने ज़मीर को यकीनन बेच चुका है, अब तो वो बोल सकता है मगर ज़िंदा नहीं है। इस बुनियाद पर हम तारीख़ के हालात से वाकिफ़ हों और ज़्यादा से ज़्यादा तारीख़ी मालूमात हासिल करें, इसलिए कि सही रास्ते पर चलना ही मंजिल तक पहुँचाता है। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।